جس پر حوالہ ایک بھی نہیں تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزارہا علماء نے تشریح کی ہے کہ جو فضائل معاویہ بیان کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، اور کہتے ہیں یہ اشرف جلالی کہاں سے آ گیا، یہ مولانا الیاس قادری کہاں سے آ گیا، یہ فضائل بیان کرنے والے، فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں۔ یعنی امت کے اندر ایک ایک کتاب کے اندر کتاب اور 10 باب موجود ہے۔ یہ پتہ نہیں کس امت کی بات کرتا۔ 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس وقت، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے۔ فقط کیا ہے، کف لسان ہے۔ جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جو ان کی مرکبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو ان کی مرکبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خارجی ہو جاؤ، یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشریح نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک نے منع کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے۔ آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں۔ 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں خود افزری کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کراتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی کھڑے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شنوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بغض رکھنے والے اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ یہ لوگ یہ بھیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دندار سے پھرتے ہیں، تو یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے، میں متنبع کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور منہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گردان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں۔ یہ خارجی کو آیا بے ایمان۔ کہ ابھی میں محدثین کی کتابیں دکھاؤں گا جنہوں نے باب لکھے، باب و فضائل معاویہ رضی یا باب و مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے مطابق تو پھر یہ ساری امت کو ناسبی ماننا پڑے گا۔ یہ ہے سنن ترمذی۔ اب یہ ہر بندہ جانتا ہے سیاستہ میں اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو سنن ترمذی جو ہے اس کے اندر کتاب المناقب ہے۔ کتاب المناقب یہ جو بیروت کی چھپی ہے اس کی جلد نمبر 4، کتاب المناقب صفحہ نمبر 526، کتاب المناقب کا باب نمبر 48 کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے تحت انہوں نے پھر 3842 نمبر حدیث مناقب میں لکھی۔ کس نے؟ امام ترمذی نے۔ پھر 3843 نمبر حدیث لکھی۔ کس نے؟ امام ترمذی نے۔ تو ترمذی جیسی کتاب اس کے اندر پورا باب ہے، باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی محدثین باب قائم کر رہے ہیں اور امت صدیوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، اور اس کے نزدیک جو مناقب بیان کرے وہ ناسبی ہے، اور کہتا یہ لوگ کہاں سے آ گئے، امت نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو کیا امام ترمذی امت میں نہیں ہے؟ ان کی کتاب کیا پوری امت کی ترجمان نہیں ہے؟ یعنی اتنی دھاندلی۔ اب جو اس کے آگے ابو انیرے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہی آسمان سے اتار کے بات لے آیا ہے،
کہ فضائل تو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیے، اور یہ جو کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تو ترمذی میں پورا باب ہے، نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی امام ترمذی کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے الجامع الکبیر۔ الجامع الکبیر یہ بھی امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6، اس کے اندر صفحہ نمبر 157 اور باب نمبر 47، حدیث نمبر 3842 اور 3843، باب کا نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ کوئی چند صفحوں کا رسالہ نہیں، یہ چھٹی جلد ہے۔ کس کی؟ الجامع الکبیر کی۔ اور الجامع الکبیر کس کی تصنیف ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی۔ ایسے ہی حضرت امام احمد بن حنبل، یعنی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کے جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 1155 ہے، اور یہاں لکھا ہے فضائل و معاویہ ابن ابی سفیان۔ فضائل، پہلے مناقب کا لفظ تھا، فضائل و معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کیا امام احمد بن حنبل امت میں نہیں ہے؟ تو یہ کہتا ہے جو فضائل ان کے بیان کرے، بیان کرنا تو لکھنا برابر ہے۔ تو کیا امام احمد بن حنبل یا امام ترمذی کیا یہ ناسبی بن گئے ہیں؟ یعنی کتنا دیکھو، یعنی یوں جیسے دوپہر کا سورج چمک رہا ہو اور کوئی کہے نہیں اب تو اندھیری رات ہے۔ اس طرح اس نے اہل سنت کے ساتھ دھندا اپنایا طاہر القادری نے، کہ اکابر باب لکھتے رہے۔ اب اس کے علاوہ ہزارہا کتابیں ہیں جن میں باب کا ہیڈنگ تو نہیں لیکن حدیثیں موجود ہیں۔ احادیث تو باب کے بغیر بھی ہو تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے۔ تو یہاں پورا باب ہے، باب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قائم کیا۔ اس کے بعد امام جوزقانی، ان کی کتاب ہے کتاب الصحاح والمشاہیر والاباطیل والمناکیر۔ یہ کتاب یعنی اس کے اندر انہوں نے صحیح حدیثیں بھی لکھی، مشہور بھی لکھی، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں اور ہیں باطل اس کی بھی نشاندہی کی، اور جو منکر ہے اس کی بھی بیان کی۔ اس میں انہوں نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم کیا باب، اور پھر اس میں نہ کوئی باطل لکھی نہ کوئی منکر لکھی، یا صحیح لکھی یا مشہور لکھی۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 92، باب کا نام ہے باب فی فضائل طلحہ والزبیر ومعاویہ وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی یہ 4 صحابہ کے مشترکہ فضائل، اس میں بھی حضرت معاویہ، باب فضائل معاویہ کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں انہوں نے باقی کے علاوہ باقی جو اصحاب جہاں ٹائٹل میں ہیں ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس باب میں 6 حدیثیں لکھی۔ پہلی جب لکھی وہ حدیث نمبر 180 ہے، اس کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح اخرجہ مسلم فی الصحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کو صحیح کے اندر ذکر کیا، صحیح مسلم میں۔ یعنی یہ جو اگلے ہمارے سوال ہیں کہ حدیث کوئی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو امام جوزقانی نے کیا لفظ لکھے؟ ھذا حدیث صحیح، یعنی حدیث نمبر 180 جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا، جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 181 نمبر حدیث اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقہ العذاب
یہاں کا ھذا حدیث مشہور، پھر حدیث نمبر 182، اس کے بعد کہا ھذا حدیث حسن، پھر حدیث نمبر 183، اس کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح اخرجہ البخاری فی الصحیح ہے۔ یہ کون سی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وطر پڑھا اس کے لحاظ سے، تو انہوں نے کہا ھذا حدیث اخرجہ البخاری فی الصحیح ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 184، اس کے اوپر لکھا ھذا حدیث مشہور، اور پھر حدیث نمبر 185، اس میں لکھا ھذا حدیث غریب، لیکن موضوع نہیں لکھا، باطل نہیں لکھا۔ تو اس طرح اس باب میں انہوں نے 6 احادیث فضائل معاویہ پہ لکھی، اور پھر اس پر ساتھ ان احادیث کی حیثیت کو بھی بیان کیا۔ اب ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الشریعہ، یعنی دوسرے نمبر میں اگر بحر شریعت کی طرح پڑھو گے تو کتاب شریعت، کتاب اس کے مصنف جو ہیں وہ ہیں امام ابو بکر محمد بن حسین آجری، اور یہ بھی کوئی کل پرسوں کی لکھی کتاب نہیں ہے۔ ان کا وصال ہے 360 ہجری میں، 360 ہجری میں کتاب الشریعہ، 360 ہجری میں۔ اب اس پر آپ حیران رہ جائیں گے، اس کتاب میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ جو کتاب لکھی، کتاب میں کتاب، جس طرح بخاری میں ہے کتاب الصلاۃ، تو اس کے اندر جو ہے وہ باب نہیں، کتاب و فضائل معاویہ تھا، کتاب و فضائل معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ کتاب، تو جب کتاب ہے تو کتاب کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ باب۔ کتاب کے نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کتاب میں امام آجری نے 10 باب حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں لکھے ہیں، 10 باب کتاب فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 ابواب۔ ابھی میں ان سب کے نام لوں گا کہ وہ 10 باب کون کون سے ہیں، اور 10 ابواب میں 2-4 حدیثیں نہیں، 10-20 نہیں، 59 حدیثیں لکھی ہیں۔ 10 ابواب میں 59 حدیثیں، کتاب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدی کون سی ہے کہ ان کی وفات 360 ہجری، یعنی وہ 34 صدی ہجری۔ اس وقت اب کیا یہ ناسبی ہیں؟ یہ اہل سنت کے اماموں میں شمار ہوتے ہیں، اور پھر ان کی کتاب یہ علم کلام اور عقائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ یعنی اتنی دھاندلی یہ شخص کرتا ہے، صرف اس زور پر کہ پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پراپیگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا، یہ باطل جو بتا رہا ہے۔ اب اس کے آگے جو کارکن ہے وہ قبلہ کا کہا ہوا، جو اگرچہ جھوٹ ہی جھوٹ پر مشتمل ہے، اس کو لے کے کوئی اسٹیٹ سیکرٹری بنا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ دھرتی دکیل خطیب بنا ہوا ہے۔ اس طرح کر کے وہ آگے پوری دنیا میں یعنی رفض پھیلا رہے ہیں کہ جو فضائل معاویہ بیان کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، اور کہتے ہیں یہ اشرف جلالی کہاں سے آ گیا، یہ مولانا الیاس قادری کہاں سے آ گیا، یہ فضائل بیان کرنے والے۔ فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں، یعنی امت کے اندر ایک ایک کتاب کے اندر کتاب اور 10-10 باب موجود ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس امت کی بات کرتا۔ اب وہ ابواب سنیں۔ پہلا باب، باب ذکر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس باب کا ذکر جس میں وہ ساری
دعائیں لکھی ہوئی ہیں، جو دعائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، پورا باب، اور اس باب کے اندر 14 حدیثیں لکھی ہیں، 14 حدیثیں۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، آج 15ویں صدی کا چھوٹا سا پیر وہ جس کو دعا دے دے تو کہتا ہے یہ بڑا خوش بخت ہے کہ پیر صاحب نے دعا دے دی ہے، اور جس ہستی کو نبیوں کے سلطان دعا دے رہے ہیں، اور 14 حدیثیں صرف دعا والی ہیں، 14 حدیثیں۔ باب و ذکر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہیں یہاں بھی حیا نہیں آتی کہ سرکار جن کے لیے دعائیں مانگتے رہے یہ ان کے خلاف بک بک کرتے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ حملہ تو پھر اوپر جا کے دربار رسالت تک پہنچے گا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، یعنی اگر انہیں حیا ہو ذات رسول علیہ السلام کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی۔ اب دیکھو ہم تو داتا صاحب کا کتنا ادب کرتے ہیں، ان پیروں کو اس طرح یعنی وہ جو مخصوص پیر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب کے بارے میں تو سرکار کی ایک حدیث بھی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کی 14 حدیثیں ہیں، تو ان کے نزدیک داتا صاحب کے خلاف بولنا تو یقیناً جرم ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا یہ ان کا مشغلہ ہے، شوق ہے۔ تو 14 حدیثیں جس ہستی کے، اس کا مقدر دیکھو، 14 احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام آجری نے یہ سارے نمبر 1910 وہاں سے لے کر یہ 1923 تک یہ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور ہر کے شروع میں اخبرنا حدثنا موجود ہے، اور پھر آگے پوری سند ہے، یعنی امام آجوری نے اپنے سے لے کر دربار رسالت تک وہ سند لکھ کے وہ یہ باب اس طرح مکمل کیا۔ اگلا باب وہ کیا ہے؟ باب کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا مزید۔ کیا ہے؟ باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجنہ۔ یعنی کچھ لوگوں کو صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس نعرے سے درد ہوتا ہے کہ تم انہیں بھی جنتی کہہ رہے ہو ہر صحابی کہہ کر، تو ان کا تو پورا باب ہے، باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجنہ، کہ وہ باب کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے بارے میں کہ تم جنتی ہو۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے 1924 نمبر حدیث سے لے کر 1929 نمبر تک یعنی 6 حدیثیں لکھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے بارے میں، 6 حدیثیں۔ اگلا باب ذکر مساہرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ باختہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس بارے میں باب؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مساہرت کا رشتہ، مساہرت یعنی زوجہ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ بولا جاتا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہونا، کس وجہ سے؟ باختہ ہی، کہ ان کی ہمشیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کا باب کہ یہ بھی کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، چونکہ
یہاں انہوں نے جو فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب لکھی نا، اس کتاب میں ابواب سے پہلے جو تبصرہ کیا امام آجوری نے، اس میں یہ حدیث لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سألت ربی عز وجل اللہ اتزوج الی احد من امتی ولا یتزوج الی احد من امتی الا کان معی فی الجنہ، کہ جن کی بیٹیاں یا بہنیں میرے گھر میں ہیں اور میری بیٹیاں جن کے گھر میں ہیں، میں نے رب سے سوال کیا یا اللہ جنت میں وہ سارے میرے ساتھ ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی دعا ہوئی کہ ان کی بہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو یہاں یہ مساہرت والی جو ہے وہ حدیث، یہ جو میں نے اصل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آذیتم منہم مودہ، کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور محبوب ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی تھی، قریب ہے کہ اللہ پیار پیدا کر دے، مودہ، صرف محبہ نہیں بلکہ مودہ۔ تو یہ یعنی پہلا دور جو وہ عداوت والا تھا، اور یہی اسلام کا انقلاب ہے کہ وہی پھر اعلیٰ درجے کے محب بن گئے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ مودت درمیان میں پیدا کر دے گا۔ اور اس طرح اس باب میں بھی انہوں نے اس حدیث کو لکھا۔ اگلا باب، باب و ذکر استقطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامر من اللہ عز وجل۔ مطلب کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنانا۔ استقطاب سین طلب کا ہے کہ ان سے کتابت طلب کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب بنانا، کس کے ساتھ؟ بامر اللہ، اللہ کے امر کے ساتھ۔ یہ جو مرزا جہنمی ہے تو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے معاملے میں دیگر کئی گمراہوں کی طرح یہ بھی بھڑک رہا تھا، اور خود اس کی یعنی ویڈیو پکڑی گئی۔ تو معاذ اللہ جب اسے کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی ہیں، تو اس پر اس کا تبصرہ تھا کہ نبی غلطیاں کرتے رہے ہیں معاذ اللہ، تو یہ کوئی سارے کام ان کے یہ تو نہیں کہ صحیح ہیں، یعنی اس کو یعنی کاتب رکھنے کو وہ غلطی قرار دے رہا ہے، حالانکہ وہ جو اجتہادی خطا انبیاء سے ہو وہ اس پر برقرار نہیں رکھے جاتے، اگر ہو جائے تو برقرار اللہ کی طرف سے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر سرکار اپنے اجتہاد سے بھی رکھتے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اس میں کوئی خطا ہوتی تو رب وحی بھیج کے کہتا کہ انہیں کاتب نہ بناؤ، اور وہ منصب اللہ تعالیٰ ختم کروا دیتا۔ لیکن امام آجوری تو کہتے ہیں کہ رب نے وحی بھیج کے کاتب بنوایا ہے۔ یعنی کتنے یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ادھر نبیوں کو بارے میں غلطیوں کے لفظ بول کے، اور پھر وہ کہ جو ساری عمر برقرار رہی آخری دم تک اور کینسل ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر باب و ذکر استقطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامر من اللہ عز وجل، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے حدیثیں 1934 سے لے کر انہوں نے 7 حدیثیں اس پر لکھی، 7 حدیثیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت جہاں ذکر ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب بنایا اور اللہ کے حکم سے کاتب بنایا۔ پھر باب، اب دیکھو کتنے شعبے ہیں، ہر باب کا ٹائٹل دیکھو، باب و ذکر مشاورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا، اس کا باب۔ اب مشورہ کرنے کے لیے آج تم
جسے منتخب کرتے ہو اسے اپنے لیے وفادار سمجھتے ہو، اسے اس قابل سمجھتے ہو کہ وہ اچھی رائے والا ہے، تو جس سے نبیوں کے سلطان مشورہ کریں وہ کتنا وفادار ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک حدیث 1941 نمبر حدیث وہ لکھ کر یہ باب جو ہے وہ ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرماتے تھے۔ تو یہ لقب عام بیان نہیں ہوتا، یعنی کاتب رسول علیہ السلام تو کہا جاتا ہے، مگر مشیر رسول علیہ السلام، یعنی لوگ چھوٹے چھوٹے جو وزیر اعظم ہیں ان کا مشیر برائے وزیر اعظم یا مشیر برائے وزیر اعلیٰ، تو یہ ہے مشیر برائے سلطان الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے مشورہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد باب ہے، ہر باب بڑا انوکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ باب و ذکر صحبت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنزلتہ عندہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اور منزلتہ عندہ، سرکار کے دربار میں جو ان کا مرتبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا بیان، منزلتہ عندہ، سرکار کے ہاں جو مرتبہ و مقام تھا، حدیث سے امام آجوری نے ثابت کیا۔ یہ ان 10 ابواب میں سے جو ہے وہ چھٹا باب ہے، جس کے اندر 1942 سے لے کر یہاں بھی انہوں نے 6 حدیثیں ذکر کی شرف صحبت پر، اور جو مقام ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا تذکرہ کیا۔ اگلا باب، اب سوچو کیا ہو سکتا ہے؟ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ باب و ذکر تواضع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی انکساری اور عاجزی۔ باب و ذکر تواضع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ، اس میں 1948 سے لے کر 1957 تک یہ ساری حدیثیں جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع کے بارے میں، یعنی 10 حدیثیں جو ہیں وہ تواضع کے لحاظ سے خلافت میں تواضع کی تھی۔ اب اگلا باب، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان ابواب میں نہایت منفرد قسم کا باب جو اہل سنت کے بیانیہ کو اچھی طرح واضح کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ باب ذکر تعظیم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ذکر تعظیم معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعظیم کرنا، کس کی؟ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کی، وَإِكْرَامِهِ إِيَّاهُمْ، اور ان کا اکرام کرنا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرنا اور اکرام کرنا، اس کا باب۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے 6 حدیثیں ذکر کی ہیں، یعنی 1958 سے لے کر 1963 تک، یعنی تعظیم کتنی کرتے تھے حضرت امیر معاویہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تعظیم کرتے تھے اور کتنا اکرام کرتے تھے۔ باب ذکر تزویج ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہند ام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ
یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ہندا کے ساتھ شادی کا بیان۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیلاً ایک ایک صفحے کی 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، 1964 اور 1965۔ اس کے بعد یہ آخری باب ذکر وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ولیت فاضل، اس بارے میں باب کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی تھی کہ اگر آپ امیر المومنین بن گئے تو آپ نے عدل کرنا ہے، ان ولیتا فاضل۔ تو اس کے اندر یعنی پہلے ادھر اشارہ دے دیا ان ولیتا فاضل، تو یہاں 1966 اور 67 اور 68 یہ 3 حدیثیں اس باب کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہیں امام آجری نے۔ تو آپ دیکھو یہ ایک کتاب جو ہے کتاب الشریعہ، اس کے اندر ابھی ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، صرف ایک خاکہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یعنی ادھر طاہر القادری ہے، وہ کہتا ہے کہ امت میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، امت نے کبھی بیان ہی نہیں کی، اور ہمیں الزام دے رہا ہے معاذ اللہ نسبی ہونے کا، جبکہ یہ سارے ائمہ جو ہیں جو اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے اتنا کتب لکھی ہیں، اور پھر اس کے اندر انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں، اور پھر ابواب کے ساتھ جو ہے وہ احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔